یہ ہے امیر المومنین کی ذات۔ ایام ازاں چل رہے ہیں کہ چاہتا ہوں کہ جناب قاسم کی شہادت کے چند جملے ذکر کروں کہ کون قاسم کے 1.5 برس کے ہیں جناب قاسم۔ جب مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر ملا تو امام حسین علیہ السلام امام حسن کو گھر لے کے آتے ہیں اور فراش پر لیٹاتے ہیں، تو اس اثنا میں امام حسن 1.5 برس کے ہیں، باپ کے سینے پہ آ کے لپٹ جاتے ہیں۔ تو جناب ام فروا کہتی ہے کہ بچہ قاسم باپ کے سینے سے ہٹ جاؤ کہ باپ تکلیف میں ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ام فروا سے رہنے دو، جب بھی قاسم میرے سینے پہ آتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو عزیزان مختصر کرتا چلوں گا کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو جناب ام فروا نے کہا کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں بھی امام حسین جائیں گے میں وہاں جاؤں گی۔ تو اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے اور کربلا پہنچے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام شہداء کی فہرست گنوا رہے تھے، تو جب شہداء کے نام لیتے جا رہے ہیں تو ایک جگہ پہ رک گئے، تو جناب قاسم اٹھ گئے اور امام حسین سے کہا کہ اے امو جان، کیا ان شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے کہ کیا کل میری شہادت واقع نہیں ہوگی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا حسن، کل 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا کہ آپ کو شہادت کیسے نہیں ملے گی؟ جب یہ کہنا تھا کہ ہاشمی خون کو جلال آیا اور کہنے لگا جناب قاسم اے امو جان، جب کا جناب اصغر شہید ہوں گے کیا اشقیاء کی قوم خیموں تک آ جائے گی؟ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم تب آئے گی نہیں، خیموں تک نہیں آئے گی، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے جا کے مقتل میں لے جاؤں گا۔ آزادارو، جب 10 محرم کا دن آیا، رفقا، صحابہ اور عزیز شہید ہوتے رہے، تو ایک لحظہ ایسا آیا کہ جناب قاسم زانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں میں سمیٹے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو جناب زینب سے جناب ام فروا نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو رونے کی آواز ہے میرے قاسم کی ہے، میرا لال رو رہا ہے۔ جناب ام فروا قریب جاتی ہے اور جناب قاسم سے پوچھتی ہے بیٹا کیا ایسی بات ہوئی جو آپ رو رہی ہیں؟ تو جناب قاسم نے کہا اماں مجھے چچا جان شہادت کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو جناب ام فروا نے جناب قاسم کو بازو کو پکڑا، وہاں سے تعویذ نکالا اور کہا کہ یہ تعویذ لے جا کر امام حسین کو دے دو۔ جب یہ تعویذ لے کر جناب قاسم امام حسین کے پاس گئے اور تعویذ کے جملے جناب اس خط کو کھولا اور اس خط پہ لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جب بھی میرے بھائی امام حسین پہ مشکل وقت آئے تو آپ اپنی جان امام حسین پہ فدا کر دینا کہ اس کے بعد جناب قاسم کو تیار کیا گیا کہ مقتل میں جانے کے لیے کہ شہادت کی اجازت ملی۔ اور جناب قاسم کہتے ہیں کہ جناب قاسم 13 برس کے تھے کہ امام کو
کوئی بھی ذرہ پوری نہیں آ رہی، جناب قاسم کو کوئی بھی ذرہ پوری نہیں آ رہی تھی۔ جناب قاسم مقتل کی طرف نکلے ہیں کہ بڑے بڑے سورماؤں کو واصل جہنم کرتے گئے کہ جب یہ دیکھا کہ یہ ہاشمی جوان بڑے بڑے سورماؤں کو جہنم واصل کرتے جا رہا ہے تو فوج اشقیاء نے کہا کہ سب مل کے حملہ کرو۔ جب مل کے حملہ ہوا کہ ملتا ہے کہ ایک ایسا گرز آیا کہ جناب قاسم کے سر پہ لگا۔ جناب قاسم زین سے زمین تک آئے اور جناب امام حسین کو سلام کیا اور امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے مقتل پہنچے اور کہا میرے بھائی کی نشانی تم پر بھی میرا سلام ہو۔ کسی صاحب مقتل نے کہا کہ جب تک امام حسین پہنچے قاسم کو زرہ نہیں تھی تو گھوڑے اس طرف کے اس طرف دوڑے اور قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ اور جب قاسم کا لاشا پامال ہوا امام علیہ السلام اپنی آبا بچھاتے ہیں اور قاسم کا ایک بازو اٹھایا، کہیں سے کچھ ٹکڑا اٹھایا اور کہیں سے کچھ ٹکڑا اٹھایا کہ صاحب مقتل نے لکھا امام حسین نے قاسم کی لاش کو اس طرح چنا جس طرح مالی پھول چنتے ہیں اور وہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے خیموں تک لے کے آئے۔ جناب ام فروا نے کہا اے اللہ میری قربانی قبول ہو۔ الا رحمت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔